رائٹ پہ جبل داف ہے اور لیفٹ پہ جبل مقصر ہے. یہ ابھی ساری وادی فاطمہ وادی مرزہران ہے. اور لیفٹ پہ وہ جو پہاڑ ہے وہ جبل بشیمات اس کو کہتے ہیں. اور اس کے سامنے صلح حدیبیہ کا مقام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلے تھے مکہ سے تو یہ جبل داف اور جبل مقصر کے بیچ میں سے گزر کے وادی فجل کریمی میں داخل ہوئے تھے. پھر یہاں سے آگے آ کے ایک صخرہ طویل آتا ہے جو ذکر ہے کہ غار ثور سے نکل کے ڈائریکٹ نان سٹاپ یہاں تک چل کے آئے تھے. وہ یا تو یہی والا صخرہ طویل ہوگا یا پھر یمن کی ڈائریکشن میں صخرہ طویل ہوگا. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے. لیکن جو ادھر والا صخرہ طویل ہے ابھی ادھر جا رہے ہیں کیونکہ اس کا کنفرم ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں سے گزر کے وادی فجل کریمی میں داخل ہوئے تھے. اسی ادھر سے گزر کے گئے تھے. اور ادھر ایک ثنیہ مرار کے نام سے جگہ تھی. ثنیہ کہتے ہیں کہ دو وادیوں کے بیچ میں سے ایک تنگ رستہ یا ایسا رستہ جو اونچائی اور نیچے جانے کا رستہ ہوتا ہے. تو یہ وادی مرزہران سے نکل کے وادی فجل کریمی میں داخل ہونے کے لیے ایک ثنیہ ایک تھی تنگ رستہ. جب صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے صحابہ تو ان کے دل میں یہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ مکہ کیوں نہیں انٹر ہو پا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ جو یہ ثنیہ مرار سے گزرے گا اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. تو پھر لوگ یہاں سے گزر کے آگے گئے. پھر آگے جا کے حرہ دجنان ابھی رکیں گے وہاں جا کے آگے. ادھر سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اس میں خوشخبری تھی کہ ان قریب جو ہے وہ مکہ فتح ہوگا. اس ٹائم حضرت عمر نے پھر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے کیا یعنی مرتے دم تک وہ اس چیز کا افسوس تھا کہ میں نے یہاں پہ یہ الفاظ کیوں کہے تھے کہ ہم لوگ کیا کمزور پہ ہیں یا دین حق پہ نہیں ہیں جو ہمیں اندر داخل ہونے دیا جا رہا. ہاں لیکن جب وہ سورہ آیت اتری سورہ فتح کی تو اس کے بعد سے وہ اکثر اپنی لائف میں صدقہ خیرات کرتے رہتے تھے کہ تاکہ وہ جو انہوں نے الفاظ کہے تھے اس کا کفارہ کچھ ادا ہو جائے. ایون جب یہ مکہ سے نکل رہے تھے ہجرت کے سفر میں تو اس ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور جانے سے پہلے حضرت ابوبکر کے گھر سے پہلے سوق حضورہ رک کے غمگین تھے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں یہ شہر نہ چھوڑتا. تو یہ پورا راستہ اس ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے کہ یاری مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے. جب تک وادی جوفا میں پہنچے تو ادھر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہوئی تھی کہ ان قریب مکہ واپس آئیں گے.